السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس انسانیت کے خالق اور مالک اور اس کائنات کے خالق اور مالک نے اس کرۂ ارض پر جو مخلوق بستی ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے، ان کی ہدایت کے خاطر دور اول سے جو کتابیں نازل فرماتے رہے، اس کی آخری کڑی میں اپنے آخری کلام اپنے آخری رسول اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل فرمایا۔ اس کتاب کے چیپٹر نمبر 3 سورہ آل عمران کے 116 سے 120 تک تلاوت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ ان آیات بینات پہ اس انسانیت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے کیا پیغامات موجود ہیں، کس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں، کیسی ہماری سوچ ہو، چیزوں کی ایویلیویشن کس طرح ہمارے سامنے ہو، واقعات کو ہم کس طرح تجزیہ کریں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، بشرطے کہ ہم کتاب اللہ کو روزانہ کے مطالعے میں رکھیں، تلاوت میں رکھیں، روزانہ کا اس میں ٹچ ہو ہمارا۔ اب کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو عرش اعظم کی زبان وحی آئی ہوئی ہے، جس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عربی مبین میں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہو سکیں۔ بندہ اپنی کوشش کر رہا ہے، اللہ سے مدد اور استعان کی درخواست ہے۔ بے شک جو لوگ حقائق کا انکار کرتے ہی رہتے ہیں، نہ ان کے مال اور نہ ان کے اولاد یا مین پاور اللہ کے سامنے انہیں کچھ بھی کام آنے والا، یہی لوگ ہیں جو جہنم کی آگ کے مستحق ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ انسانیت اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ انویسٹمنٹ کرتی ہے، اس کی مثال اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسی ہوا ہو جس میں پالا ہو، برفیلی ہوا ہو، اور کسی ایسی قوم یا گروپ آف پیپل کی کھیتیوں پر وہ ہوا چل جائے جو اپنے آپ جو گناہوں میں ملوث رہ کر اپنے آپ کا نقصان کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہوا اس پوری کھیتی کو برباد کر دے۔ اللہ کی اس انسانیت کے ساتھ اس کا نقصان کرنے کی کبھی پالیسی نہیں رہی، لیکن یہ انسانیت اپنے آپ کا نقصان کرتی رہتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، تمہارے سوا کے لوگوں سے رازداری کی دوستی نہیں بنانا، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پریشان حالات تمہارے لیے بنے رہیں، بغض اور کینہ ان کے منہ سے نکل آتا ہے، حالانکہ جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھو، ہم نے اب تمہارے لیے آیات بیان کر دیں،
اگر تم اس پر اپنی عقل چلا سکو تو تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا کہ تم لوگ ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تمہارا یہ حال ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں پر تمہارا ایمان ہے. ان کی حرکتیں اس طرح کی کہ جب تم سے ملتے ہیں تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں. ان سے کہو کہ برباد ہوتے رہو تم اپنے غصے میں، بے شک اللہ کو معلوم ہے سینوں کے بھید بھی. اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا واقعہ پیش آیا تو انہیں برا لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی مسفارچون تمہیں ٹچ کیا تو یہ خوش ہوتے ہیں. ان کا مقابلہ ایک ہی چیز سے ہو سکے گا کہ اگر تم صبر کرتے رہو گے اور تقوی والی زندگی گزارو گے تو ان کی کوئی بھی حرکت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. بے شک یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں سب کو اللہ نے کور کر رکھا ہے. کوشش کی تھی کہ ان آیات بینات کے جو معنی اور مفہوم ایک انسان کے ذہن پر، پڑھنے والے کے ذہن پر آتے ہیں، اس کو پیش کرنے کی آپ کے سامنے. اب اس پر ایک ایک آیت پر غور کریں کہ ایک فنڈامنٹل بات پہلی آیت میں کہی گئی جو بارہا جس کا تذکرہ الگ الگ انداز میں قرآن شریف میں موجود ہے. اس انسانیت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو اصول پہلے دن سے مقرر شدہ ہیں، اس انسانیت کا والد ایک، اس انسانیت کا رب ایک، اور اب اس انسانیت کے ایک ہی رسول جو آخری رسول ہیں. اللہ کی کتاب بھی آ چکی ہے اس انسانیت کے لیے. اس دور کے اندر جو 2009 کا دور ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس پورے دور کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر ایک دور کے لیے ایک ہی لا بنایا ہے، اس لیے کہ پوری انسانیت کو ایک دن اللہ کو حشر میں کے میدان میں حساب دینا ہے. اس کا جو لا ہے، اس کی فنڈامنٹل آئٹم ہمیشہ تین چیزوں سے ہوگی کہ ایمان اس کے پاس میں ہونا، اللہ پر مکمل ایمان. حالانکہ انسان نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اس کی خدائی کے کارنامے اور ثبوت اس کو تمام سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق. زمین پہ غور کرے، زمین کی پیداوار پہ غور کرے، ہواؤں پہ، بادلوں پہ، بارش پہ، سورج کا نکلنا، رات کا ڈھلنا، موسموں کی تبدیلی، عمروں کا ہمارا بڑھتے رہنا، اور یہ دیگر جو مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہتے ہیں اس پر انسان غور کرے، اپنے آپ پر غور کرے. جہاں غور کرے گا وہ یہی بات پائے گا کہ اس کائنات کا خالق ایک اکیلی ذات ہے جو سوورین ہے، جس پر کسی کا دباؤ نہیں چلتا، جس کو کوئی مشورے کی ضرورت نہیں، ہر کام وہ پرفیکٹ کرتا ہے. دوسرا نتیجہ یہ کہ پھر جب اس نے یہ فرمایا کہ یہ میرا سسٹم ہے انبیاء اور رسول کا، اور پہلے دن سے یہ جاری ہے، اللہ کے نبیوں پر اس کا ایمان ہو، اس کے رسولوں پر ایمان ہو، اس کی کتابوں پر ایمان ہو، اس کے فرشتوں پر ایمان کی ایک ایمان باللہ کے اندر سارے ایمان آ جاتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے رسول ہیں، ہم کو ان کو ماننا پڑے گا. جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے فرشتے ہیں، ہمیں ماننا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے. دوسرا یہ کہ یوم آخرت کا دن، فائنل ڈے آف ججمنٹ، جس نے اچانک آنا ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، آل آف اے سڈن وہ آ جائے گا. یہ دنیا کے کاروبار ایسے ہی چل رہے ہوں گے تو اس وقت ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہر جگہ دن ہی دن ہو، اس لیے کہ گول زمین ہے، سورج کے سامنے کے حصے میں دن ہوتا ہے، سورج جب پشت پہ چلے جائے تو رات ہوتی ہے. ایک اس کی گھڑی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھی ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی. ایک گھڑی وہ قیامت کی کسی کو پتہ نہیں، آل آف اے سڈن دبوچ لی جائے گی، پوری مخلوق کو کھڑی کر دی جائے گی اللہ کے سامنے. اور یہ بہت ضروری ہے، یہ ریڈ ماری جا رہی ہے. خالق کائنات نے کائنات پر ریڈ مار دی ہے، اور وہ اچانک آئے گی، کسی کو پتہ نہ ہو، اور مخلوق کو پہلے ہی ایک ہی جھٹکے میں فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اور اس کے بعد دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کھڑے ہو کے سارا تماشا دیکھ رہے ہو. اور یہ وہ حساب کا دن ہے جس کو انسان بھول جاتا ہے. اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ اس کی جو زندگی یہاں گزر رہی ہے
اس کی ایک ایک چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، اس کی حرکتیں کیمرہ میں ریکارڈ ہیں، اس کا قول بھی ریکارڈ ہے، ہر شے اتنی مکمل ہے، اور اکاؤنٹس اس کے ایسے پریپیئر کیے جا رہے ہیں کہ کہیں سے بھاگنے کا رستہ نہیں۔ یہ دو آئٹم، ایمان باللہ، اور اسے یہ احساس ہو کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہے، اور اس حساب میں اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے مال اور میری اولاد، میری رشتہ داری، میرے کلیکشنز، میرا جتھا، میری قوتیں، میری بادشاہت، کوئی اس کو کام نہیں آئے گی اللہ کے سامنے۔ اور یہ جب انسان اپنے آپ کو انتہا درجے میں خطرے میں محسوس کرے، کہیں سے کوئی بھی آؤٹر ہیلپ آ نہیں سکتی، کوئی بچا ہی نہیں سکتا، اسی صورت میں انسان اخلاقی قدروں کو قائم کر سکتا ہے اور قانون کے اوپر چل سکتا ہے۔ آخرت کو مکمل طور سے سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب کے علاوہ ذریعہ باقی نہیں رہتا، کہ جس میں کئی جگہ الگ الگ انداز سے بہت کلیئر طریقے سے بات کہہ دی گئی کہ کوئی انسان یہاں دھوکے میں نہیں رہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ موت کی وادی میں جب اس کا قدم پڑے گا وہاں سے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ موت کی وادی بھی ایک ایسی ہے کہ وہاں سے کوئی لوٹ کے آ کر ہم کو بتا نہ سکے کہ ہوتا کیا ہے، یہ تو وہی بتا سکے جو موت کو ڈیل کرتا ہے، اور موت کو ڈیل صرف ایک ذات خالق کائنات ہی کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کے ہاتھ پہ نہیں۔ اب وہاں آخرت میں کیا ہوگا، کون کس کے کس درجے کام آ سکے گا، ان ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ کئی آیتیں ہیں، اس وقت دو ہی آیتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ سورہ لقمان 31 نمبر کی سورت شریفہ میں 33 نمبر کی آیت میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے انسانوں، اس میں ہم بھی آگے، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ مائنس ہو جائیں گے، مسلمانوں کو انسانیت سے نکال دیا جائے۔ جب بھی انسان، بنی آدم، یا ایھا الناس کی بات آئے گی ہم اس میں شامل رہیں گے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوگی تو اسپیشل ہم سے بات کہی جا رہی ہے، وہاں تو اور زیادہ چونکنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ اے انسانوں، کانشیس ہو جاؤ اپنے رب سے، اور یاد رکھو، ڈرو اس حساب کے دن سے کہ جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے کیس میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور کوئی اولاد اپنے والد کے کیس میں کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کو ایسے ہی ہو کر رہنا ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں دھوکے میں مت پڑ جانا، یا کوئی دھوکہ دینے والا تم کو یہ نہ کہہ دے کہ میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں گا۔ اس کو اور بھی ایک جگہ دیکھ لیں، یہ مضمون جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے۔ کیا وجہ بنتی ہے کہ ہم دلیر ہو جاتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی آؤٹر ہیلپ کہیں سے ملنے والی نہیں۔ سورۃ الحاقہ 69 نمبر کی سورت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سارے نقشے ہم کو ابھی بتا دیے گئے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آگے کیا ہونا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ بھوش کے لیے کل کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے وہ ذائچے دیکھتے رہتا ہے، جنتریاں دیکھتے رہتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی آئندہ زندگی میں کیا ہونے والا ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا۔ اتنی زبردست فور کاسٹنگ یا بھوشوانی اور سالڈ، اس کی طرف توجہ نہیں ہماری جاتی۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ، وہ مجرم ایسا چیخے گا جو مجرم ثابت ہو جائے اللہ کے یہاں، اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش اور میری شامت آئی تھی کہ وہ میری موت نے ہی میرا معاملہ پورا کیوں نہ کر دیا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، زبردست سلطان تھا، میں بادشاہ تھا، کچھ بھی بادشاہت کام نہیں آئی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم میں ڈالنا ہے، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو باندھا جائے۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ عظمت والے کے ساتھ ایماندار نہیں تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، جس سوسائٹی میں یہ رہتا تھا وہاں لوگ بھوکے ہوا کرتے تھے، اسے فکر نہیں تھی۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم،
یہاں اس کو کوئی رشتہ، کوئی دوستی، کوئی پاور کام میں نہیں آنے والا۔ جب تک کہ انسان کو یہ احساس نہیں ہوگا، اللہ کا تقوی اور خوف آخرت اس ذرے پیدا نہیں ہوگا، انسان سمجھ لے کہ وہ ایک دم بے سہارا ہے، صرف اللہ کی رحمت اس کا کام بنا سکتی ہے۔ اور پھر آگے اس دنیا کی زندگی کے تعلق سے آیت میں آیا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہ انسانیت اس دنیا کی زندگی میں جو انویسٹمنٹ کرتی ہے، ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ اسے انویسٹمنٹ کرنا چاہیے تھا آخرت کا، سالڈ انویسٹمنٹ، لانگ ٹرم پروفٹ اسے حاصل ہو، اور ایسا پروفٹ ملٹیپل ہی نہیں، ملین اور ٹریلین ٹائمز وہ ہے نا ملٹیپل ہوتا ہی رہے، ہمیشہ ہوتا رہے۔ دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کو کمانے کی کوشش کرنا چاہیے، مگر اس نے ٹارگٹ غلط چوز کر لیا، ایسا ٹارگٹ چوز کیا کہ جس کی مثال رب تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی انویسٹمنٹ کیا، یہ سمجھا جائے کہ ایسی کھیتی ہو، ایسے لوگوں کی جو گناہ کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہوں، اور ایسی کوئی ہوا اس پر چل جائے جسے پالا کہتے ہیں، شاید یہ لفظ یہاں بہت سارے لوگ نہ سمجھیں، آئسی ونڈ، برفیلی ہوا جب چلتی ہے کھیتیوں کو برباد کر دیتی ہے، کھیتی برباد ہو گئی۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا ہم انسانیت کا نقصان کرنا چاہتے ہی نہیں، کسی دور میں بھی نہیں چاہتے، پھر ہوتا کیوں ہے؟ ولیکن انفسہم یظلمون، یہ انسانیت سنجیدہ نہیں ہے، اس کے اعمال ہوں، یہ ذاتی اعمال ہوں، سوسائٹی کے اعمال ہوں، ملکی اخلاق ہوں، یا پھر یہ دنیا کا ماحول ہو، اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی کس حرکتوں کی وجہ سے پالوشن پھیلتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان چیزوں کی وجہ سے دوسری مخلوق کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، انوائرنمنٹ بگڑ رہا ہو، اسے پرواہ نہیں ہے، اسے تو اپنے دنیا کے ٹارگٹ کی پرواہ ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ آخرت میں سارے کوشچن اس کو فیس کرنا ہے کہ اس زمین پر رہ کر اس زمین کی فضا کی آلودگی بڑھانے میں کیوں معاون ہوا، یا ایسے سارے سوال اس کو فیس کرنے پڑیں گے۔ انسانیت کے گروپ نے اب یہ کوشش نہیں کی کہ وہ انسانیت کے لیے فلاح اور بہبود اور لانگ ٹرم کچھ فائدے کی چیزوں کو چھوڑیں، یہاں کی ذرائع اور وسائل اور چیزوں کا بے تحاشا اپیوگ کیا۔ ایک طبقہ اس کا اپیوگ کر رہا ہے، دوسرے طبقے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو رہی ہے، دنیا چل رہی ہے، فکر کسی کو نہیں ہے، ہر کوئی معاشی دوڑ میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی زندگی اس دنیا میں انویسٹمنٹ کے چکر میں پڑا ہوا ہے، آخرت کے انویسٹمنٹ کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دی گئی، اور یہ جو عذاب آیا کرتے ہیں، موسم کی تبدیلی ہو، زلزلے ہوں، دیگر عذاب ہوں، کئی طرح کے عذاب ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ظلمہم اللہ، نیور، ہماری پالیسی نہیں ہے، لیکن انسانیت اپنے لیے ایسے بیج بوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کو نہیں سدھار سکیں گے، ہم کو پرسنل لیول پر یہ احتیاط رکھنی ہوگی کہ ہماری ذات سے نہ کسی انسان کو کوئی دکھ پہنچے، کسی اور مخلوق کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ یہ کہ فضا کی آلودگی ہماری وجہ سے بڑھے۔ ہم جتنا کوشش کر سکتے ہیں کریں، اور اس میں ہمیں فکر یہ ہو کہ ان معاملات میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ کی رضا دنیا کے ہر کام میں ڈال دیا جائے تو دنیا کا ہر کام عین ثواب کا کام ہو جائے۔ اس کے بعد ایک آیت، اگلی آیت شریفہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے لوگو جو ایمان لائے، تمہارے سوا غیروں سے تم رازداری والی دوستی نہ قائم کرنا، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اس طرح کے مضامین آتے رہتے ہیں، اس میں ایک لفظ اولیاء کا بھی آتا ہے، ولی کا بھی آتا ہے، جس کا ترجمہ دوستی ہو جاتی ہے۔ یہ عام دوستی اور عام زندگی کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے، بلکہ رازداری۔ کون سی رازداری؟ ہر قسم کی رازداری شیئر نہ کی جائے ان سے جو ایمان کے معاملے میں ایک الگ رویہ اختیار کیے ہوں، رب تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ لیکن اس کے معنی اگر ہم یہ لے لیتے ہیں کہ عام اخلاق بھی چھوٹ جائیں
تو سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 60 نمبر کی سورت شریفہ میں ویری کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ کیا ہونا چاہیے، کہاں تک ہونا چاہیے. ہم اپنے جذبات کے تحت یا ہماری سیاستوں کے تحت ہم زندگی نہ گزاریں، بلکہ ہم اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزاریں. سیاست ہماری اپنی الگ ہو، دوسرے معاملات ہمارے اپنے الگ ہو، لیکن اللہ کے احکامات نہیں ٹوٹیں گے، اور اس کی وجہ سے ہم وہ احکامات کو توڑ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے ہمارا کسی سے اختلاف ہو، کسی طبقے سے اختلاف ہو، لیکن قرآن شریف کو اوورٹیک نہیں کیا جا سکے گا. 60 نمبر کی سورت شریفہ میں 8 نمبر کی آیت میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ نے کبھی تمہیں منع نہیں فرمایا ان لوگوں کے تعلق سے جو دین کے معاملے میں تم سے آمادہ جنگ نہیں ہیں، اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے دین کی خاطر ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہو. کبھی ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا کہ ان تبروہم، نیک سلوک ان سے نہ کرو، ایسا کوئی حکم قرآن شریف میں کہیں موجود نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ اہل کتاب کے جو بیانات آئے ہوئے ہیں اس سے ہم اپنے کم فہم میں یہ سوچ لیں کہ یہ دشمنی ہمیں قائم کرنا ہے. ایسی دشمنی کے تعلق سے قرآن شریف میں کوئی آیت نہیں ہے. لیکن جب یہ معاملہ ہو کہ جب فی سبیل اللہ اس طرح سے حالات ہو جائیں کہ وہ تمہارے قتل کے در پہ ہوں تو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے، تمہارے اپنے وطن سے کو چھوڑنے پر مجبوری ہو، اب بالکل حالات بدل گئے. یہ ایمرجنسی حالات ہیں. ایمرجنسی حالات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک نہ، دشمنوں کے ساتھ، کافر ہوں، مشرک ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہمارے سیاسی مخالفین ہوں. لیکن جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہیں تب تک کوئی ایسا معاملہ نہیں بنے گا کہ ان کے ساتھ نیکی نہ کرنے کا حکم کہیں نہ ہو. اور سورۃ البقرہ میں ایک عجیب و غریب حکم پہلے سے ہی دے دیا گیا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتُقْسِطُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. میرا نام بھی استعمال نہیں کرنا ان 3 کاموں سے رکنے کے لیے. 3 کام ہمیشہ ہونے چاہیے. نیک سلوک ہو، تقوی والے کام ہو، اور لوگوں کے بیچ اصلاح کی جا رہی ہے، انسانیت کے بیچ میں اصلاح کا کام، اس میں اللہ کا نام لے کر بھی تو کام بد نہیں ہونا چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ ہم کسی وجہ سے کوئی غصہ ہو، ہمیں کوئی اور شے ہو، کوئی بدسلوکی ہم نے فیس کیا ہو، تو اس کے یہ معاملات نہیں بن سکتے کہ ہم قرآن شریف کو اوورٹیک کر کے بدسلوکی شروع کر دیں. تو بتانا ایک الگ لفظ آیا ہے جس کو خاص گہری رازداری کے تعلق سے کہتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتے، اور تمہارا معاملہ ہے کہ تمہیں اللہ کی ہر کتاب پہ ایمان رکھنا ہے، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحیفہ ابراہیم ہو، صحیفہ موسیٰ ہو، کمانڈمنٹس ہوں، چاہے پھر وہ کتابیں ہوں جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا، کبھی بھی اتاری گئی ہوں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہمارے ایمان کا جز ہے. اللہ نے جب بھی جس زبان میں، جس علاقے میں، جس دور میں جو کتاب اتاری ہوگی، ہمیں نہیں معلوم کتنی ہے، کہ سب پہ ہمارا ایمان. اللہ نے جس جگہ پوری دور انسانیت میں رسول بھیجے ہوں، نبی بھیجے ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہاں بھیجے، کتنے بھیجے، سب پہ ہمارا ایمان. اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ سارے انبیاء بیچ میں جتنے بھی آئے ہوں، کیونکہ آپ آخری رسول ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. ان کا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے منہ پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ کرنا کیا ہے اس کی بھی تذکرہ آیا ہوا ہے کہ آخر اتنی دشمنی کوئی ہم سے کر رہا ہو، اتنا اس کو بغض ہو، اتنا ہم سے حسد ہو، اتنا ہم سے کینہ ہو، اتنا ہمارے خلاف وہ سازشیں کر رہا ہو، تو یہیں اس کا علاج بھی بتایا گیا
قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، برباد ہوتے رہو تم اپنے غیظ اور غصے میں، بے شک اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہارا کچھ گڈ فارچون ہو انہیں برا لگ جاتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، کیا بیمار سوچ ہے ان کی کہ تم مصیبتوں میں پڑتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب اس کو فیس کیسے کریں؟ یہاں ایک اہم آئٹم آتی ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ کیا ہم نیگیٹو کو نیگیٹو سے اس کو سدھارنے جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، نیگیٹو اور پازیٹو کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مثبت چیز اور منفی چیز یہ کبھی ایکول نہیں ہو سکتی، اور ہر منفی چیز کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے ادفع باللتی ہی احسن، اس کی صفائی کے لیے صابن ہی لگے گا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے، بدن جب ہمارا غسل کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی اس کے لیے اتنا پاکیزہ چاہیے جس سے ہم وضو بنا سکیں۔ ہم سوچیں اچھا گندے ہمارے اگر کپڑے میلے ہیں گندے ہیں تو گندے پانی سے دھو کر صاف ضرور ہو سکتے ہیں، پاک نہیں ہو سکتے، پاکیزہ نہیں ہو سکتے، طہارت نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ گھوپ اندھیرا ہو، اندھیروں سے اندھیرے نہیں لڑیں گے، بلکہ ایک شمع بھی کم اتنا تو اجالا کر دے گی کہ آپ کے قدم متحرک ہو جائیں۔ یہ اصول اللہ نے بنائے ہیں، یہ اصول ہم توڑ نہیں سکیں گے۔ یہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم کو ہم ماسٹر کی دے رہے ہیں یا وہ تیر بہدف نسخہ دے رہے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کیا۔ صبر کیسا کرنا چاہیے اس کے بارے میں آگے تذکرے آنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل جنہوں نے فرعون کے دور میں جو ظلم اور ستم سہا ہے، ایسا دنیا میں کبھی ظلم اور ستم نہیں ہوا۔ کیا کیا تھا انہوں نے اس وقت؟ جب انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں دیکھیں گے۔ صبر کو سمجھنا بہت ضروری ہے کسی بھی معاملے میں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اس کو کہتے ہیں کہ بدلہ ہم لے سکیں، اس کے باوجود اللہ کے خاطر ہم صبر کر جائیں۔ فاصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ کے لیے چاہیے، مجبوری کا صبر نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم صبر کریں، نہیں، یہ تو بزدلی ہے، بزدلی کا نام صبر نہیں رکھا جا سکتا۔ صبر اس وقت جب ہمیں پوری قوت حاصل ہو اور اللہ کی خاطر ہم صبر کر جائیں، وَتَتَّقُوا، تمہاری اپنی زندگی تقوی والی ہو۔ اسی صورت میں حالات بدل سکتے ہیں، اور فرمان ہے یہ رب تعالیٰ کا۔ زمین ٹل سکتی، آسمان ٹل سکتا، اللہ کے فرمان نہیں ٹل سکتے۔ جو علاج اللہ نے بتایا اگر وہ ہم سے نہیں ہوتا ہو تو علاج ہمارا کہیں ہونا ہی نہیں۔ اس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے، کشادگی کی ضرورت ہے، قرآن شریف سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے کہ مظلوم کتنے ظلم ہوئے تھے بنی اسرائیل پر، کیا نسخہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ وہ نسخہ آنے والی قومیں بنی اسرائیل کے بعد جن جن قوموں پر، اقلیتوں پر اکثریت ظلم کرے، طاقتور کمزوروں پہ ظلم کرتے رہیں، کہ کمزور گروپ کو کرنا کیا ہے حالات کو پلٹانے کے لیے۔ یہ نسخہ پوری دنیا کے لیے دے دیا گیا بنی اسرائیل اور فرعون کے زمانے میں جو کچھ ہوا، کہ آئندہ قیامت تک یہی اصول رہے گا، اور اسی کے ذریعے کوئی کمزور قوم اپنے دشمن پر فتح حاصل کر سکتی ہے اللہ کی نصرت سے۔ اور یہاں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر کرو گے اور تقوی ہوگا تمہارے میں، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی سازشیں اور ان کی چالیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کے قول پہ میرا ایمان اور میرا بھروسہ ہے، کوئی بھی سازش کر لے میرے خلاف، کیسی بھی کر لے، کوئی بھی چال چل لے، اگر میرا رب نہیں چاہتا میرا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ساری دنیا میری دشمن ہو جائے، ساری دنیا میرے خلاف روزانہ سازش کرے، جو کرتے رہیں، کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں۔ میرا رشتہ میرے رب سے اس درجے کا جڑا ہوا ہونا چاہیے کہ عرش اعظم سے ڈائریکٹ مدد آئے، تو انشاءاللہ کبھی کوئی خطرہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ رب پر ایمان ہو اور تقوی ہو، ایمان کی چارجنگ ہی تقوی ہے۔ تقوی نہ ہو، جیون ہمارا غیر متقی ہو، خصائل ہمارے غلط ہوں، عادتیں ہماری غلط ہوں، گناہوں میں ملوث ہوں، تو پھر زبان سے ہی ایمان کا دعویٰ ہو۔
ایمان ہو اللہ پر، صبر ہو، اور میرے اپنے اعمال نیک ہوں، لا یضرکم کیدہم شیئا، کسی کی کوئی چال، کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی سازش مجھ پر کچھ نہیں کر سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے دشمن جو چالیں کر رہے ہیں، اللہ نے سب کو کور کر رکھا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے خلاف، اور اگر میرا رشتہ صحیح ہے، میرے اعمال صحیح ہیں، ایمان کا رشتہ میرا جڑا ہوا ہے، تو میری طرف سے اللہ تعالیٰ خود ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان کی مدافعت یا ان کی سیکورٹی کا انتظام خود اللہ کریں گے۔ اللہ کرے کہ اس طرف ہمارا رخ ہو، رجوع ہو، چاہے پرسنل پریشانیاں ہوں، چاہے قومی یا وطنی پریشانیاں ہوں، چاہے سیاسی اور سماجی پریشانیاں ہوں، ہر ایک کا علاج ہمیں مل جائے گا اگر واقعی ہم رب تعالیٰ کی کتاب کی طرف لوٹیں، اور اس کے بعد جو نسخے بتائے گئے ہیں ان نسخوں پر عمل کریں۔ وہ نسخے جو دوسروں نے ہم کو بنا کے دیے، یا دوسروں کی طرح، غیروں کی طرح ہمارے نسخے کام ہم کو نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہم اہل کتاب ہیں، اللہ کی کتاب کے حامل ہیں، اس کے دین کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمیں تو وہی علاج چاہیے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور تمام انبیاء کی سنتوں میں رہا۔ کیسے کیسے ظلم انہوں نے برداشت کیے، ہجرتیں کی، اپنے خود کا وطن چھوڑا۔ حضرت ابراہیم نے بھی وطن چھوڑا، حضرت موسیٰ نے بھی وطن چھوڑا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وطن چھوڑا۔ اللہ کی راہ میں یہ سب قربانیاں اگر کوئی دینے کو تیار ہے تو رب تعالیٰ حالات کو ایسے تبدیل کر دیتے ہیں کہ پورا معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، چند ہی سالوں میں ہو جاتا۔ چند سال کا صبر بھی بہت سارے رزلٹ لا سکتا ہے۔ کاش کہ اس طرف ہماری توجہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔